السلام علیکم الحمد للہ الذی فضل سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم علی العالمین جميعا وأقامه يوم القيامة للمذنبين المتلبسين الخطائين الهالكين شفيعا فصلى الله تعالى وسلم وبارك عليه وعلى كل من هو محمود ومرضي لديه صلاة تبقى وتدوم بدوام الملك الحي القيوم ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تعالى عز وجل في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. افسوس تو رخصت ہوا ماہ مبارک الوداع، افسوس تو رخصت ہوا ماہ مبارک الوداع، رو رو کے دل نے یوں کہا ماہ مبارک الوداع، رو رو کے دل نے یوں کہا ماہ مبارک الوداع. جنت کے دروازے کھلے دوزخ کے دروازے مندے، جنت کے دروازے کھلے دوزخ کے دروازے مندے، خالق کی تھی کیا کیا عطا ماہ مبارک الوداع، خالق کی تھی کیا کیا عطا ماہ مبارک الوداع. عزیزان گرامی محترم بزرگوں دوستوں، آئیے کچھ عرض و معروف سے قبل اپنی اور ساری کائنات کی مرکز عقیدت گنبد خضرا کے مکین مقدس، دونوں عالم کے مالک مختار، محبوب پروردگار، گنبد خضرا میں آرام فرمانے والے سرکار، شہریار علم تاجدار حرم نوبہار شفاعت، شب اسرا کے دولہا جناب محمد رسول اللہ فدا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں اپنی غلامی کا ثبوت دیتے ہوئے جن کر محبت کے ساتھ مجھے پاک کی نظر پیش فرمانے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ایک سجدہ جسے ہم گرا سمجھتے ہیں، ایک سجدہ جسے ہم گرا سمجھتے ہیں، ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات، ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات. اور اے مومنو، اسلام کا دستور ہے نماز، اے مومنو اسلام کا دستور ہے نماز، بندوں کے لیے زندگی کا نور ہے نماز، بندوں کے لیے زندگی کا نور ہے نماز. اور خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے، خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے، خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے. اور آج بھی ہو جو براہیم سا ایماں پیدا، آج بھی ہو جو براہیم سا ایماں پیدا، آج کر سکتے ہیں انداز گلستہ پیدا. کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. درود پاک پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. عزیزان گرامی محترم بزرگوں اور ساتھیوں، اللہ رب العزت کا لاکھ لاکھ شکر و احسان ہے کہ اس نے اپنے فضل سے ہمیں اور آپ کو مسلمان بنایا، اور اس وحدہ لا شریک کا بے پایا کرم ہے کہ اس نے ہمیں اور آپ کو اپنی محبوب کی پیاری امت میں جگہ عطا فرمائی. وہ امت جس کی آرزو حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام جیسے جلیل القدر پیغمبران نظام نے کیا ہے. رب کی بارگاہ میں عرض گزار ہوتے ہیں کہ مولا
تو مجھے پیغمبری سے سرفراز نہ فرماتا، مجھے نبوت و رسالت نہ عطا کرتا، لیکن اپنے محبوب کا ایک امتی بنا دیتا۔ تو عزیزان گرامی، یہ ہم پر اور آپ پر اللہ رب العزت کا بہت بڑا فضل ہے اور اس کا احسان اعظم ہے۔ وہ خالق ہے، وہ مالک ہے، وہ چاہتا تو ہمیں جانور بنا دیتا، وہ چاہتا تو ہمیں مٹی کا ڈھیر بنا دیتا، وہ چاہتا تو ہمیں درخت یا سبز دار چیزوں میں تبدیل کر سکتا تھا، لیکن اس خالق نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ہم پر کرم فرماتے ہوئے ہمیں اور آپ کو اشرف المخلوقات انسان بنایا اور ہمارے سروں پر وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم کا تاج زرعی رکھا۔ اور ہم جتنا شکر ادا کریں اپنے رب کا اور جتنا احسان جانیں محسن انسانیت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، ہماری اور آپ کی زندگیوں میں کم ہے، اور یہ ہماری آپ کے لیے خوش بختی ہے کہ ہم شکر ادا کرتے رہیں۔ اللہ کا فضل ہے کہ اس نے ہمیں اور آپ کو اپنے کرم سے رمضان مبارک کی ساعتوں سے سرفراز فرمایا، اور آج یہ رمضان مبارک کا آخری جمعہ، جسے ہم جمعہ الوداع کہتے ہیں، عرف عام میں الوداع کے نام سے بھی یہ دن مرسوم ہے۔ آپ اندازہ فرمائیں اور محسوس کریں کہ یہ مبارک دن ہے جس کے تعلق سے احادیث مبارکہ میں آیا ہے کہ رمضان مبارک کی رخصتی کے موقع پر حضرت سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت کے غم کو یاد کر کے زمین و آسمان آنسو بہاتے ہیں۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ علیہ السلام، کون سا غم؟ حضرت جابر عرض کرتے ہیں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا رمضان مبارک کا رخصت ہونا بندوں کے لیے اس سے بڑھ کر اور کون سا غم ہو سکتا ہے؟ یعنی رمضان مبارک کا بندے سے رخصت ہو جانا یہ اس کے لیے سب سے بڑی نعمت کا رخصت ہو جانا ہے۔ عزیزان گرامی، آپ محسوس کریں، اندازہ فرمائیں، اللہ رب العزت نے اپنے فضل سے ہمیں اور آپ کو رمضان مبارک کی ساعتوں سے مالا مال فرمایا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے کرم سے ہمیں اور آپ کو آج یہ یوم فرقان کے دن سے سرفراز فرمایا۔ عزیزان گرامی، محترم بزرگوں اور دوستو، آپ اندازہ فرمائیں اور توجہ کریں کہ وہ کون سی ایسی نعمت ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے رمضان مبارک میں نہیں رکھا۔ حضرت سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے اللہ نے مجھے دو چیزیں عطا فرمائیں اور دو ظلمت سے مجھے اور میری امت کو بچایا۔ دو نور عطا فرمایا اور دو ظلمت سے ہمیں دور رکھا۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ علیہ السلام، وہ دو نور کون سے ہیں اور وہ دو ظلمت کون سے ہیں؟ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ نے ہمیں قرآن اور رمضان جیسی دو عظیم نور سے سرفراز فرمایا، اور دو جو ظلمت تھے وہ ایک دل کے ظلمت سے اور دوسرے حشر کی ظلمت سے اللہ نے مجھے اور میری امت کو محفوظ رکھا۔ تو عزیزان گرامی، اس سے محسوس یہ ہوتا ہے کہ اگر ان دو چیزوں کو، دونوں نعمتوں کو ہم مضبوطی سے پکڑے رہیں گے، یعنی قرآن کے مطابق زندگی گزاریں گے اور قرآن مبارک کی تلاوت کرتے رہیں گے، رمضان مبارک کی قدر کر کے اس کا احترام بجا لائیں گے، تو انشاءاللہ تعالی اللہ تعالی ہمارے اور آپ کے قلوب میں ان دو نوروں کی روشنی اور نورانیت کو پیدا فرما دے گا اور ہمیں دونوں ظلمت سے بچائے رکھے گا۔ آپ اندازہ فرمائیں، مقبولیت کا سب سے زیادہ وقت جو ہوتا ہے، قبولیت کا سب سے اہم وقت جو ہوتا ہے وہ خطبے کا وقت ہوتا ہے۔ تمام دنوں میں سب سے اچھا دن، سب سے پیارا دن وہ جمعہ کا دن بتایا گیا ہے، اور تمام مہینوں میں سب سے افضل مہینہ رمضان مبارک کا مہینہ بتایا گیا ہے۔ اب ان ایام میں، ایسے عالم میں اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جگہ سے
ممبر شریف پر تشریف لا رہے ہیں۔ پہلے ممبر پر آپ نے قدم رکھا، آپ نے فرمایا آمین۔ دوسرے زینے پہ آپ نے قدم رکھا، آپ نے فرمایا آمین۔ پھر جب آپ نے تیسرے ممبر پر قدم رکھا تو آپ نے فرمایا آمین۔ اللہ اکبر۔ نماز کے معمولات سے فارغ ہوئے تو صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ علیہ وسلم یہ کیا معمول تھا؟ آپ نے اس سے پہلے ایسی کوئی حرکات اور ایسا کوئی عمل و فعل نہ فرمایا، یہ آج ایک منفرد عمل تھا جس کے تعلق سے ہم تھوڑا سا کشمکش میں ہیں۔ حضور یہ آج کون سا فعل آپ نے فرمایا؟ آپ اندازہ فرمائیں، مہینوں میں سب سے افضل مہینہ رمضان کا ہے، اور دنوں میں سب سے افضل دن جمعہ کا دن ہے، اور وقتوں میں سب سے افضل وقت قبولیت کا وقت خطبے کا وقت ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ایسے عالم میں آمین فرما رہے ہیں، آمین کہہ رہے ہیں، پھر آمین کہہ رہے ہیں۔ جب صحابہ نے عرض کیا اور پوچھا تو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے میرے صحابہ سنو، کوئی معمول نہ تھا، کوئی عمل نہ تھا، بس جو ہی میں خطبے کے لیے پہلے سینے پہ قدم رکھا، جبریل آئے اور دعا کرنے لگے کہ اللہ تعالیٰ بڑھاپے میں جس کے ماں باپ کو، جن اولادوں کو بڑھاپے میں ان کی کفالت کے لیے ان کو موقع عطا فرمائے اور وہ اپنے والدین کی خدمت نہ کریں، ان کے لیے ہلاکت ہے۔ میں نے کہا آمین۔ پھر حضور فرماتے ہیں کہ میں نے دوسرے سینے پہ قدم رکھا اور حضرت جبریل نے دعا کیا یا اللہ، اے اللہ جو تیرے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر ہو، تیرے پیارے محبوب کا نام سنے اور ان پر درود نہ پڑھے، اس کے لیے بھی ہلاکت ہے۔ میں نے کہا آمین۔ اور پھر حضور مزید ارشاد فرماتے ہیں جب میں نے تیسرے ممبر پر قدم رکھا تو جبریل دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ جس کو رمضان مبارک ملا اور وہ اس کی قدر نہ کر پایا، اس کے لیے بھی ہلاکت ہے۔ میں نے کہا آمین۔ عزیزان گرامی، آپ اندازہ فرمائیں اور محسوس کریں اس عبارت اور روایت سے کہ رمضان مبارک کس قدر پیارا مہینہ ہے، کتنی عظمتیں اللہ نے اس میں رکھی ہیں، کتنی برکتیں اور کتنی رفعتوں کا نزول ہوتا ہے۔ حدیث مبارکہ میں آیا ہے رمضان مبارک کی تیاری میں پورے سال جنت کو سجایا جاتا ہے، جنت کو آراستہ کیا جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ آپ محسوس کریں ایک رمضان مبارک ہے، ایک مہینہ کا رمضان ہے، لیکن پورے سال جنت کو آراستہ کیا جا رہا ہے، جنت کی تیاری کے لیے پورے سال جنت کو سجایا جا رہا ہے۔ اور پھر اللہ نے انعام یہ عطا فرمایا کہ جنت کے دروازوں کو اللہ کھول دیتا ہے، دوزخ کے دروازوں کو بند فرما دیتا ہے۔ نفل کا ثواب سنت کا ثواب فرض کے برابر عطا فرماتا ہے، اور فرض کا ثواب 70 گنا بڑھا دیا کرتا ہے۔ آپ اندازہ فرمائیں کتنی نعمتیں اللہ نے رمضان مبارک میں عطا فرمائی ہیں۔ ہر بندے کی رزق کو اللہ تعالیٰ کشادہ فرما دیتا ہے اور رزق میں زیادتی عطا فرما دیتا ہے۔ آپ محسوس کریں سحری کا وقت ہے، افطار کا وقت ہے، کھانے کا وقت ہے، جو اہتمام بندہ کما حقہ پورے سال نہیں کر پاتا ہے، اللہ اپنے فضل سے رمضان مبارک میں بندے سے کرا لیا جاتا ہے۔ بلا شبہ یہ اللہ کی عطا ہے اور اللہ کی نعمت ہے۔ عزیزان گرامی، اب یہ پیارا مہینہ ہم سے رخصت ہو رہا ہے، ہم سے جیسے جو بن پڑا، ہم نے قرآن پاک کی تلاوت کیا، آپ نے نمازوں کا اہتمام کیا، ذکر و اذکار کا اہتمام کیا، اب وقت ہے اپنی عبادتوں کا اعادہ کرنے کا، اب وقت ہے اپنے گناہوں سے توبہ کرنے کا۔ یہ آخری ایام ہیں۔ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں رمضان مبارک کی جب آخری شب آتی ہے تو زمین و آسمان آنسو بہاتے ہیں، روتے ہیں۔ صحابہ نے عرض کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آخر کیوں، اس کی وجہ کیا ہے؟ حضور فرماتے ہیں میری امت کے غم کو یاد کر کے یہ زمین و آسمان، پہاڑ، چاند، ستارے سب آنسو بہاتے ہیں، اس لیے کہ رمضان مبارک میں اللہ وحدہ لا شریک نے میری امت پر ثواب کے خزانے کو کھول دیتا ہے، نیکیوں کے انبار کو اکٹھا فرما دیتا ہے، اور بندہ جس اعتبار سے چاہتا ہے اپنے رب کو راضی کر لیا کرتا ہے۔ اب وہ مبارک مہینہ ہم سے گزر رہا ہے، زمین و آسمان اس کی رخصتی پر آنسو بہا رہے ہیں، تو ایک مومن کا شیوا یہ ہے کہ اسے بھی کم از کم
آنسو تو نہیں لیکن غمزدہ ضرور ہونا چاہیے۔ اپنے اپنے ایمان اور اعتقاد کی بات ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جس بندے مومن نے رمضان کی آمد کی خوشی اور رمضان کے جانے کا غم منایا، اللہ تعالیٰ کا اسے رمضان کو سب کے معاف فرما دے گا۔ اللہ اکبر۔ رمضان کی برکت آپ کیا سمجھتے ہیں؟ حدیث مبارکہ میں آیا ہے کہ ایک شخص کو کل دوزخ کے حوالے کیا جائے گا، اور جب دوزخ میں اسے ڈالا جائے گا تو دوزخ کی آگ اس کی لپٹ سے دور بھاگے گی، دوزخ کی آگ اس سے دور چلی جائے گی۔ داروغہ جہنم حضرت سیدنا مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بارگاہ خداوندی میں عرض کریں گے، پروردگار عالم یہ تیرا کیسا بندہ ہے، میں نے اس کو دوزخ میں ڈالا ہے اس کے بدعمالیوں کی بنیاد پر، اس کے گناہوں کی بنیاد پر، لیکن معاملہ تو الگ ہے، معاملہ تو بالکل اس کے برعکس ہے۔ دوزخ کی آگ اس بندے سے رخصت ہو رہی ہے، دوزخ کی آگ اس بندے سے دور بھاگ رہی ہے۔ حضرت سیدنا مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بندے سے پوچھیں گے، اے بندہ کیا تو رمضان میں مرا تھا یا کیا تو روزے دار مرا تھا؟ وہ بندہ کہے گا ہاں میں نے رمضان کا احترام کیا اور روزہ رکھ کر اپنے رب کے حضور حاضر ہوا۔ یہ اسی کی برکت ہے۔ رب تعالیٰ ارشاد فرمائے گا، اے مالک میرے بندے کو رمضان کے صدقے سے معاف کر دو اور اس کو جنت کے حوالے کر دو۔ عزیزان گرامی، اس طرح کی بے شمار روایتیں احادیث مبارکہ میں موجود ہیں۔ شرط یہ ہے میرے عزیز کہ اللہ نے ہمیں اور آپ کو توفیق بخشی، اپنے فضل سے ہمیں رمضان مبارک عطا کیا۔ ہمیں معلوم نہیں کہ رمضان ہم سے رخصت ہو کے جا رہا ہے، رمضان ہم سے رخصت ہو رہا ہے، خوش ہو کے جا رہا ہے یا ناراض ہو کے جا رہا ہے۔ یہ اللہ کا مہمان تھا، ایک مہینہ ہمارے اور آپ کے درمیان میں آیا۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ہم رمضان کو بھی راضی کرتے اور رمضان کے ساتھ ساتھ اپنے رب کو بھی راضی کر لیتے، لیکن عزیزان گرامی ہمیں صرف اتنا معلوم ہے کہ اللہ ہمارا کریم ہے، کرم فرمائے گا۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی ذات سے بندے مایوس نہ ہونا، امید کو قریب مت آنے دینا۔ ہم اللہ پر بھروسہ رکھتے ہوئے رمضان مبارک کی ان ساعتوں میں دعا کرتے ہیں، اے پروردگار عالم ہمیں معلوم نہیں کہ آنے والے سال میں ہمیں رمضان مبارک میسر ہے یا نہیں ہے۔ اللہ جسے فضل فرمائے گا، توفیق بخشے گا، وہی رمضان پائے گا۔ ہم دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے ہمیں اور آپ کو اس رمضان مبارک کی لازوال نعمتوں سے سرفراز فرمائے۔ اللہ ہماری نیکیوں کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت کا درجہ عطا فرمائے۔ درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ عزیزان گرامی، بزرگان دین، اللہ والے ان راتوں میں رمضان مبارک کی اخیر شب میں شب بیداری فرمایا کرتے تھے۔ اخیر کی ایام کی 10 راتیں شب بیداری میں گزار کر اللہ کی رضا تلاش کرتے تھے، اور حدیث مبارکہ میں آیا ہے کہ لیلۃ القدر کو اخیر طاق راتوں میں تلاش کرو۔ 21، 23 جو گزر گئی، آج 25، یہ 24 رمضان گزار کر جو شب آئے گی 25ویں ہوگی، اور 27، 29 یہ 5 راتیں لیلۃ القدر کے تعلق سے کہا گیا ہے۔ لیلۃ القدر جو 1000 راتوں سے افضل ہے، اللہ اکبر۔ آپ جانتے ہیں یہ لیلۃ القدر ہمیں اور آپ کو کیوں عطا ہوئی؟ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حضرت جبریل نے بنی اسرائیل کے ایک عابد عبادت گزار حضرت شمعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ فرمایا، جن کی عمر 1000 برس تھی، اللہ اکبر، اور ان کی عبادت کا عالم یہ تھا کہ وہ دن کو روزہ رکھتے تھے اور رات کو شب بیداری فرماتے تھے، رات میں قیام اللیل کرتے تھے، اللہ کی بارگاہ میں کھڑے رہ کر قرآن پاک پڑھتے تھے، نوافل کا اہتمام کرتے تھے، اور دن میں روزہ رکھ کے جہاد فی سبیل اللہ کرتے تھے۔ بڑا طویل واقعہ ہے، میں مختصر یہ عرض کروں کہ جب ان کا تذکرہ حضرت جبریل نے اور آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے سامنے کیا تو صحابہ مایوس ہو گئے، ان کے چہرے پر افسردگی آ گئی۔ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ علیہ السلام ہماری عمریں تو بنی اسرائیل کی امتیوں کی طرح تو نہیں ہیں، حضرت شمعون کی نیکیوں کا تو ہم مقابلہ نہیں کر سکتے۔ ظاہر سی بات ہے، ایک بندے کی عمر 60-70 سال ہے اور ایک بندے کی عمر 1000 برس ہے، تو اس کے عبادتوں کا، اس کے معمولات کا کوئی کیوں کر مقابلہ کر سکتا ہے؟
اللہ اکبر، جب صحابہ نے یہ عرض کیا کہ حضور ہم ان کی عبادتوں پر کیسے افضلیت حاصل کر سکتے ہیں، ہم ان کی عبادت میں کیسے مقابلہ آرائی کر سکتے ہیں، ان کی عمریں تو بڑی طویل ہیں، بڑی زیادہ ہیں۔ اللہ اکبر، حضور تھوڑی دیر کے لیے خاموش ہوئے اور اپنے رب کی جانب لو لگایا۔ افسردگی تھی، غم تھا کہ صحابہ اپنی عمروں کا افسوس جتا رہے ہیں اور بنی اسرائیل حضرت شمعون اور دیگر بزرگان دین کی عمروں اور ان کی نیکیوں پر فخر حاصل کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ کی رحمت کو جوش آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، محبوب آپ کو اور آپ کی امتیوں کو غم کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ حضرت شمعون اور بنی اسرائیل کے دیگر حضرات نے 1000 راتیں گزاری ہیں، تب اللہ نے جا کر ان کو 1000 راتوں کا ثواب عطا فرمایا ہے۔ اگر آپ اور آپ کی امت رمضان مبارک میں ایک ایسی رات عطا کروں گا، اگر بندہ خدا اس کا اہتمام کر لیتا ہے، اس میں شب بیداری کر لیتا ہے، اپنے رب کو راضی کر لیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اسے حضرت شمعون کی 1000 رات کا ثواب عطا فرمائے۔ عزیزان گرامی، یہ کتنا بڑا فضل ہے اللہ تعالیٰ کا ہم پر اور آپ پر۔ شرط یہ ہے میرے عزیز کہ ہم اپنے اعمال کا جائزہ لیں، ہم اللہ کی بارگاہ میں توبہ استغفار کریں، ہم اجتماعی توبہ کریں اللہ کی بارگاہ میں۔ آج کے یہ حالات، آج کی یہ پریشانیاں، آج کے یہ معاملات ہمیں بتا رہے ہیں کہ ضرور اللہ ہم سے ناراض ہو گیا ہے، ضرور ہم میں کوئی کوتاہی رہ گئی ہے، ضرور ہم اپنے رب کے فرمان سے عہدہ برا ہو گئے تھے۔ عزیزان گرامی، موقع اچھا ہے، رمضان مبارک کے ایام ہیں، جمعۃ المبارکہ کا مبارک دن ہے۔ سچے دل سے آپ عہد کریں کہ آج تک ہم نے جو کچھ بھی مولا جانے انجانے میں گناہ کیا ہے، اے اللہ تو اسے رمضان کے صدقے سے معاف فرما دے۔ آئندہ ہم تجدید ایمان کرتے ہیں اور یہ وعدہ کرتے ہیں انشاءاللہ تیرے فضل سے ہم بہترین اور اسلامی زندگی گزارنے کی کوشش کریں گے۔ عزیزان گرامی، اللہ کے خزانے غیب میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے۔ آپ یہ قطعی مت تصور کریں کہ آج ہم توبہ کریں، کل پھر ہم گناہ کریں گے تو توبہ کرنے سے فائدہ کیا ہے؟ نہیں میرے عزیز، ایسا نہیں ہے۔ صوفیہ نے فرمایا ہے کہ بندہ جس وقت توبہ کرتا ہے، صرف دل میں یہ تہیہ کر لے کہ آج کے بعد انشاءاللہ یہ گناہ نہیں کرنا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس توبہ کی برکت سے اسے اس گناہ سے بھی بچائے گا اور آئندہ اس کی زندگی کو بھی بہتر فرما دے گا۔ عزیزان گرامی، ضرورت اس بات کی ہے کہ رمضان مبارک کی ہم قدر کریں۔ رمضان مبارک کے جو چند ایام بچے ہوئے ہیں، اس کو ہم اپنی مصروفیات سے وقت نکال کر رب کی بارگاہ میں اور رات کی تنہائی میں اپنے رب سے ہم کلام ہوں، اپنے رب سے دعائیں کریں، التجائیں کریں۔ اے اللہ، آج ساری دنیا سسک رہی ہے، ساری قوم انسانیت سسک رہی ہے، اور آپ اللہ کی بارگاہ میں یہ عرض کریں کہ اے اللہ تو اپنے بندوں پر بے شمار رحیم ہے، بے پایا کریم ہے اپنے بندوں پر۔ 70 ماؤں سے زیادہ پروردگار تو اپنے ایک بندے سے محبت فرماتا ہے۔ اے اللہ، ہم کمزور ہیں، ناتوا ہیں، اللہ ہم پر فضل فرما اور ہمارے گناہوں کو معاف فرما کر ہماری آنے والی زندگیوں کو آسانی والی زندگی عطا فرما۔ عزیزان گرامی، آپ محسوس فرمائیں، اللہ تعالیٰ ہماری دعاؤں کو سنتا ہے۔ اجیبوا دعوت الداعی اذا دعان فلیستجیبوا لی ولیؤمنوا بی لعلہم یرشدون۔ اے بندے، تو پکار کسے پکارتا ہے؟ میں تیری پکار کو سنتا ہوں اور تیری دعا کو سنتا ہوں اور جواب دیتا ہوں، شرط یہ کہ تم شکر گزار بندے بن جاؤ۔ اللہ اکبر۔ بنی اسرائیل کا واقعہ ہے، ایک بندہ صنم اپنے بت کے سامنے کر رہا تھا۔ صنم کے معنی بت ہوتے ہیں، پتھر۔ اپنے بت خانے میں، اپنے بت کے سامنے سجدے میں سر رکھ کر صنم یا صنم یا صنم کہہ رہا تھا، یعنی اے میرے بت، اے میرے بت، اے میرے بت۔ اللہ اکبر۔ اس کو نیند کا جھٹکا آیا اور ایک مرتبہ اس کے منہ سے نکلا یا صمد۔ اللہ اکبر۔ تاریخ شاہد ہے کہ اس بندے نے ایک مرتبہ یا صمد کہا تھا۔ صمد جو ہم پڑھتے ہیں، قل اللہ احد اللہ الصمد، بے نیاز ہے اللہ، بے یکتا ہے اللہ۔ اللہ نے فوراً جواب عطا فرمایا، یا عبدی لبیک یا عبدی لبیک، اے میرے بندے بتا تو کیا چاہتا ہے، تو کیا مانگتا ہے؟ فرشتوں نے عرض کیا، پروردگار عالم، وہ تیرا نافرمان بندہ ہے، تو جانتا ہے وہ تجھے نہیں پکار رہا ہے، پروردگار تو اسے تو کیسے جواب عطا فرما رہا ہے؟ میرا کریم رب ارشاد فرماتا ہے کہ میری رحمت کو یہ گوارا نہ ہوا کہ ایک بندہ پتھر کے سامنے ہزاروں مرتبہ یا صنم
یا صنم کہا، ایک مرتبہ ہی صحیح، غلطی ہی سے صحیح، مجھے پکارا تو میرے بندے نے، اس کے زبان پر میرا نام تو آیا، تو اللہ کو اتنا پیار آیا اس بندے پر کہ جواب عطا فرمایا، اور اللہ نے اسے دولت ایمان سے مالا فرمایا۔ تو عزیزان گرامی، خودی کو کر بدل اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ عزیزان گرامی، رمضان مبارک کے آخری ایام ہیں، جتنا زیادہ ہو سکے آپ توبہ استغفار کریں، لا حول پڑھیں، اللہ کی بارگاہ میں ثنا کریں، دعائیں کریں، استغفار کریں، اور قرآن پاک کی زیادہ سے زیادہ تلاوت کریں۔ آپ جانتے ہیں یہ وہ قرآن ہے جو اسی رمضان میں نازل کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر پروردگار عالم کو میری امت کو عذاب دینا مقصود ہوتا تو اللہ ہمیں دو چیزیں کبھی نہ عطا فرماتا، ایک قرآن اور دوسرا رمضان۔ یہ قرآن اور رمضان کا ایک ایسا تسلسل ہے کہ اگر بندہ روزوں کا اہتمام کر کے اپنی راتوں کو قرآن کی تلاوت سے سجا لے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے دل میں نور پیدا فرمائے گا، اور پھر یہ نور نکل کر اس کے چہرے اور زبان پر آئے گا، پھر بندہ جو دعا کرے گا اللہ اسے قبول فرمائے گا۔ شرط یہ ہے میرے عزیز، ہم اپنے گناہوں سے تائب ہو جائیں اور آنے والی زندگی کو اللہ کی رضا کے لیے گزارنے کے عہد کریں۔ اللہ کریم ضرور کرم فرمائے گا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا اللہ قلم تیرے ہیں، اور ایک سجدہ جسے ہم گرا سمجھتے ہیں ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ آج بھی وہ جو براہیم سکیمہ پیدا آج کر سکتی ہے انداز درستہ پیدا۔ یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان والو اللہ کی بارگاہ میں سچی توبہ کرو، ایسی توبہ کہ پھر اس کے بعد گناہ ممکن نہ ہو۔ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارہ، اے ایمان والو اپنے کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کے دہکتے ہوئے شعلوں سے بچاؤ کہ جس کے ایندھن انسان اور پتھر ہیں۔ اللہ کریم اپنے کرم سے ہم کو اور آپ کو سب کو نار جحیم سے آزادی عطا فرمائے۔ اس نجات کے عشرے میں اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو جہنم سے آزادی کا پروانہ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا